یہ کہانی ہے ہمارے علاقے کی اس پرانی دکان کی جو رات دیر تک کھلی رہتی تھی۔ وہ دکان تھی ندیم نامی ایک آدمی کی۔ اس کی وہ دکان آدھی رات تک کھلی رہتی۔ اکثر علاقے کے لڑکے وہاں پر بیٹھے رہتے۔ سردیوں کی راتیں تھی اور اکثر ہمارا علاقہ سردیوں میں ویران اور سنسان ہو جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے علاقے کا کچھ حصہ آسیب زدہ ہے۔ وہاں پر کچھ 3-4 مکان تھے جہاں پر جنات کو دیکھا گیا تھا۔ وہاں پر کچھ ایسے مکان تھے جہاں پر جنات کی موجودگی کو ہر کسی نے محسوس کیا تھا۔ علاقے کے لوگ شام کے بعد ان گھروں کے پاس سے گزرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ندیم کی دکان اسی سائڈ پر ہوا کرتی تھی۔ اگر کسی نے ندیم کی دکان پر رات کے ٹائم جانا بھی ہوتا تو وہ کوشش کرتے کہ اس گلی سے جتنی تیزی سے ہو سکے گزر سکے، کیونکہ جو بھی رات کے وقت اس کی شاپ کی طرف جاتا تھا اسے ایسا لگتا تھا کہ ان بند مکانوں سے کھڑکیاں کھول کر کوئی جھانک رہا ہے، ان بند مکانوں سے کوئی پکار رہا ہے اور ان بند مکانوں سے کوئی پتھر پھینک رہا ہے، جبکہ پلٹ کر دیکھنے پر سوائے پرانے دروازوں پر لگے زنگ آلود تالوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ گھر کس کے تھے، وہ گھر کیسے ویران ہوئے اور وہ گھر کب سے ویران تھے، لیکن ان گھروں کی تعمیر، ان گھروں کے نقشے خاصے قدیم اور پرانے لگتے تھے۔ ان گھروں کے اوپر جو تاریخیں لکھی ہوئی تھیں وہ بھی بہت پرانی تھیں، اس لیے سب یہی کہتے تھے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کے مہمان کراچی سے آئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ وہاں پر آ کر خاصے بور ہو رہے تھے اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ اتنی جلدی گھروں میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ تو دیر رات کے باہر پھرنے کے عادی ہیں۔ تبھی میرا ایک کزن کہنے لگا کہ چلو یار باہر گھومنے پھرنے نکلتے ہیں، یہ کون سا ٹائم ہے کہ یہاں پر تم گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہو، ابھی تو صرف 11 ہی بجے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں پر علاقے میں اتنی رات کو کم ہی باہر نکلتے ہیں لوگ۔ اس نے پوچھا کیوں، یہاں پر ایسا کیا ہے؟ تو میں نے اسے صاف وجہ بتا دی۔ مجھے تو لگا تھا وہ رک جائے گا لیکن وہ تو تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، یہ تم لوگوں کی باتیں ہیں، اگر ایسا کچھ ہوتا تو تمہارے علاقے کا وہ جو دکاندار ہے وہ اپنی دکان کھلی کیوں چھوڑتا؟ وہ بھی تو اپنی دکان بند کر سکتا تھا نا۔ تو جب وہ نہیں ڈرتا تو تم لوگ کیوں ڈرتے ہو؟ چلو آؤ ہم بھی اس کی دکان پر چلتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آتے ہیں۔ بھئی مجھے تو رات کو بہت بھوک لگتی ہے اور میں بار بار اٹھ کر کچن میں تو جاؤں گا نہیں، تو چلو آؤ کچھ بسکٹ اور ایسی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ اس کی بات سن کر تھوڑا سا میں شرمندہ ہوا کہ بات تو اس نے ٹھیک کی ہے، اگر وہاں پر اتنے ہی جنات ہیں تو پھر وہ دکان بند کیوں نہیں کرتا۔ ہم لوگ وہاں سے نکلے، ہم لوگ پیدل باتیں کرتے کرتے اس گلی میں داخل ہو گئے۔ اسی گلی میں جہاں پر وہ جنات والے 3 سے 4 مکان تھے، ابھی ہم لوگ اس گلی کے درمیان میں ہی تھے، ایک دم سے ایسا لگا کہ ہمیں کسی نے پتھر مارا ہے۔ پتھر بالکل ہمارے پیروں کے پاس آ کر گرا۔ میں ڈر گیا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک بند مکان کی کھڑکی میں ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا کھڑکی کھول کر۔ وہ ہنس رہا تھا اور اسی نے پتھر پھینکا تھا۔ میرا کزن کہنے لگا کتنے شرارتی بچے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے کزن نے اسے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسے کسی کو پتھر نہیں مارتے۔ ہم لوگ آگے، میں نے اسے کہا کہ مت بولو، اس سے ہم کلا مت ہو، یہاں سے جلدی چلو۔ ہم لوگ وہاں سے آگے نکل آئے۔ اب ہم لوگ ندیم کی دکان پر پہنچ گئے تھے۔ ندیم کی دکان پر صرف ایک لڑکا بیٹھا تھا جو اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ بھی ہمارے علاقے کا تھا لیکن تھوڑی سی اگلی گلیوں کا۔
उससे भी सलाम दुआ हुई। हम लोग सब मिलकर इकट्ठे क्रिकेट खेला करते थे, इसलिए जान पहचान तो थी ही। मैंने से कहा कि आबिद तुम भी यहाँ पर बैठे हो? तो उसने कहा कि हाँ यार, मैं तो यहाँ से अपने लिए सिगरेट्स लेने आया था, तुम बताओ। मैंने से कहा कि यार अभी हम लोग उसी वीरान गली से गुजर रहे थे, जानते हो एक बंद मकान से एक बच्चे ने पत्थर मारा, हमने आज उस बच्चे को भी देखा है और ये बेवकूफ हम कलाम हो रहा था। तभी नदीम दुकानदार बोला, गलती मत करना उनसे हम कलाम होने की, वो इंसान नहीं जिन्नात है। जो ही दुकानदार ने ये कहा हम दोनों बहुत डर गए। मेरा कजन पूछने लगा क्या मतलब कि जिन्नात है? वो तो एक आम बच्चा लग रहा था, एक आम इंसानी बच्चा। तो नदीम ने पलट कर मेरे कजन की तरफ देखा और कहने लगा कि जिसको तुम एक आम बच्चा समझ रहे हो वो आम बच्चा नहीं है, वो जिन है। वो जो 3 मकान है वो कदीम अरसे से बंद और वीरान पड़े हैं। तुम लोग जानते हो मैं इतनी देर तक दुकान क्यों खुली रखता हूँ? जो ही 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद उस गली से बहुत से बच्चे चीज लेने आते हैं। वो ऐसे आते हैं जैसे हवाई घोड़ों पर सवार हों। जब वो आ रहे होते हैं उनके कदमों की आवाज जानवरों की तरह होती है, इंसानी कदमों की आवाज नहीं होती। पहली बार जब वो आए तो मुझे हैरानगी हुई कि ये कैसे बच्चे हैं, ये इतनी रात को बच्चे कहाँ से आए। उन बच्चों ने मेरे से खूब खाने पीने की चीजें ली और मुझे पैसे देकर जब वो वहां से जाने लगे तो मैंने पलट कर जब बाहर देखा तो वो आधी गली में जाकर गायब हो गए। मैं बहुत डर गया। मैंने 2 दिन दुकान जल्दी बंद करना शुरू कर दी। मैं 8 बजे 8:30 9 बजे दुकान बंद कर जाता था। तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक आदमी जिसकी झुकी हुई कमर है, लेकिन वो इतना बूढ़ा नहीं है, जवान है लेकिन झुकी हुई कमर है। उसके हाथ में एक लाठी भी है जिसके साथ वो चलता चलता आ रहा है। उसके पैर ऐसे हैं जैसे किसी बकरी के पांव होते हैं। मैं इसको देखकर ख्वाब में बहुत डर रहा हूँ और ख्वाब में भी जिस तरह से मैं अपनी शॉप पर ही बैठा होता हूँ। वो आता है मुझे आकर कहता है आइंदा गलती ना करना जल्दी शॉप बंद करने की, वरना तुम्हारी दुकान को आग लगा देंगे। हम इस गली में रहते हैं, हम इंसान नहीं जिन्नात हैं। 12 बजे के बाद हमारे बच्चे आया करेंगे यहाँ से खाने पीने का सामान लेने। अगर अपनी दुकान और जान प्यारी है तो हमारे बच्चों को चीज दे देना, वो तुम्हें तुम्हारे पैसे पूरे देंगे। उनसे हम कलाम होने की जरूरत नहीं, वो जो जो मांगे उनको दे देना। लेकिन जब ये ख्वाब देखा मेरी आंख खुल गई। मैं बहुत ज्यादा डर गया और मेरे जिस्म के ऊपर पसीना भी था। उसी वक्त ऐसा लगा मेरे कमरे का दरवाजा जैसे कोई बंद करके बाहर निकला है। मैं फौरन से उठा, मैंने झांक कर बाहर देखा तो हमारे सब घर वाले सो रहे थे। मैंने अपने कमरे की कुंडी लगाई, टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। वो रात में सो नहीं सका। अगली सुबह मैं मौलवी साहब के पास गया और मैंने जाकर मौलवी साहब को सारा ख्वाब सुनाया। मौलवी साहब ने कहा कि वो जिन्नात के बच्चे हैं, बिल्कुल भी गलती मत करना जल्दी शॉप बंद करने की, वरना वो जो कुछ तुम्हें कहकर गए हैं वो पूरा भी कर देंगे। इसलिए तुम चुपचाप बस अपनी शॉप पर बैठे रहा करो। बच्चे 1 बजे आए या 2 बजे आकर वो चीज लेकर जाते जाए तो तुम घर चले जाया करो, और जब तुमने उनको चीज देनी है उस गली से तुमने हरगिज नहीं गुजरना। आयतल कुर्सी पढ़ते हुए दूसरे रास्ते से चले जाना, वो जिन्नात कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं देंगे। उसके बाद से अब तक मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं अपनी शॉप रात के 1:30-2 बजे तक खुली रखता हूँ। वो 12 बजे के बाद किसी भी वक्त आ जाते हैं और मेरे से चीज लेकर मुझे पैसे देकर चले जाते हैं। मेरी चीज बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। बच्चों की ऐसी चीजें जो 10-10 15-15 दिन में जाती थी वो तकरीबन 2 दिन में खत्म हो जाती हैं। हाँ, इससे मुझे मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन मेरे दिल में हर वक्त एक डर भी रहता है कि कहीं वो जिन्नात मुझे डरा न दे। एक रात बहुत सख्त सर्दी थी और धुंध थी। मैंने सोचा
کہ میں دکان بند کر لیتا ہوں۔ ابھی یہ بات میں نے اپنے دل میں جسٹ سوچی ہی تھی کہ ایک دم سے میری دکان کے باہر سے وہی آدمی گزرا جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکا، میری دکان کے اندر دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ بھی بند مت کرنا، اور چلا گیا۔ میں کانپ رہا تھا، اتنا شدید کانپ رہا تھا خوف سے کہ جیسے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے شدید بخار ہو گیا۔ قریب 12:30 بجے بہت سے بچے آئے، کالے سیاہ رنگوں کے۔ یہ بچے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، یہ بچے میں نے پہلی بار دیکھے تھے۔ انتہائی خوفناک چہرے، ان کے بال بہت عجیب و غریب طرح کے تھے۔ میری شاپ سے چیزیں لیں اور جاتے وقت جتنا معاوضہ بنتا تھا رکھ کے چلے گئے۔ اس رات جب میں گھر واپس آیا مجھے بہت سا بخار تھا، میری حالت بہت خراب تھی۔ میں نے اس رات پھر خواب دیکھا، مجھے وہی آدمی نظر آیا اور اس نے یہ کہا کہ آج تم پھر سوچ رہے تھے دکان جلدی بند کرنے کا، یہ غلطی مت کرنا۔ تم ہمارے بچوں کے لیے اگر دیر تک بیٹھتے ہو تو تمہیں اس کا منافع بھی مل رہا ہے۔ تمہاری ساری چیزیں ایک ایک دن میں بک جاتی تھی، ہمیں مجبور مت کرو کہ تمہاری دکان ہی ختم کر دیں۔ میں جیسے خواب میں ان سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں اب ایسا نہیں کروں گا، مجھے نقصان مت دینا۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی اور اس وقت بھی میں وہی باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے کبھی بھی دکان 2 بجے سے پہلے بند نہیں کی، اسی لیے اس پورے علاقے میں صرف میری ہی دکان ہے جو رات 2 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ جیسے ہم نے یہ باتیں سنی میں تو بہت زیادہ ڈر گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب ہم نے واپس اسی گلی کی طرف سے جانا تھا کیونکہ ہم لوگ آئے ہی اس راستے سے تھے۔ میرا کزن کہنے لگا چلو چلتے ہیں۔ ہم نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی، ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے ہم اس گلی میں سے گزر رہے تھے۔ اس گلی میں ایک اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی، وہ اسٹریٹ لائٹ ایسے بلنک کر رہی تھی جیسے اسپارک کر رہی ہو۔ جب ہم لوگ اس گلی کے پاس سے گزرے بڑی تیزی سے، ہم لوگ جب گھر پہنچے، ابھی ہم لوگ کونے پر تھے تو ہمیں ایک ہنسی سنائی دی۔ ہنسی ایسی تھی جیسے کسی عورت کی ہنسی ہے، ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ ہم لوگ تیزی سے گھر پہنچے۔ جیسے ہم لوگ گھر آئے تو جو کھانے پینے کا سامان ہم لائے تھے وہ آدھا غائب ہو چکا تھا، اور یہ دیکھ کر ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، شدید خوف زدہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میرے کزن نے توبہ کر لی اور وہ یہ کہنے لگا کہ میں کبھی بھی تمہارے علاقے کی اس گلی کی طرف سے نہیں گزروں گا۔ اب بھی ہر سال اس علاقے کی گلی میں شام کے بعد کوئی نہیں جانتا، اور ندیم نے 1 سال کے بعد وہ دکان چھوڑ دی۔ یہ کہانی تھی اس علاقے کی، اس دکان کی جہاں پر جنات بچے چیز لینے آتے تھے۔ اگر آپ کو میرے چینل کی سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔